مولانا فضل الرحمان سے کو فتویٰ دلواؤ یار، گستاخ رسول ہونے کا یہ ایاز صادق کا فتویٰ ہے، خواجہ آصف کا فتویٰ ہے۔ آپ پسندی پہ چلے جاتے ہیں، جو فلاں کا ساتھی ہے، جو فلاں کا ہمدرد ہے، جو فلاں کی بات کرتا ہے، وہ سب کافر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ کافی دنوں سے دل چاہ رہا تھا کہ آپ سے کچھ ضروری گزارشات عرض کروں، لیکن وہ کچھ بیماری آڑے آ گئی، کچھ مصروفیات آڑے آ گئیں۔ آج کل میں دیکھ رہا ہوں، اور کل تو کھل کے سامنے آ گیا کہ یہ کفر کے فتوے جو ہیں، ان کا ہیڈ آفس جاتی عمرہ میں بنا ہوا ہے۔ اور پہلے تو انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچونگڑے چھوڑے ہوئے تھے، اب کھل کے جاوید لطیف صاحب، وفاقی وزیر صاحب، سرکاری ٹی وی پہ بیٹھ کے انہوں نے فتویٰ بازی فرمائی ہے، اور ساری قوم نے دیکھا ہے، اور اس پہ ایک بحث چل نکلی ہے پورے ملک میں کہ یہ سیاسی جماعتوں کو توہین مذہب کے فتوے لگانے چاہیے یا نہیں لگانے چاہیے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ کم از کم میرا یہ موقف تو سچ ثابت ہو گیا کہ وہ کیا کرتے تھے، انہوں نے بندے بٹھائے ہوئے تنخواہ دار، لفافہ صافی سینکڑوں کی تعداد میں ان کے پاس ہیں، وہ ہر زاویے سے اپنے مخالف کو گرانے کے لیے حملہ آور رہتے ہیں۔ کبھی کسی کو قادیانیوں کا ایجنٹ کہہ دیا، کسی کو یہودیوں کا ایجنٹ کہہ دیا، اور جاوید لطیف نے تو حد کر دی، کفر کا فتوی لگا دیا۔ جاوید لطیف صاحب کو یہ اتھارٹی کس نے دی ہے؟ یہاں بہت سارے مولوی اس کام کے لیے اویلیبل تھے۔ نون لیگ نے اگر اس طرح کا پنگا لینا ہی تھا تو کافی سارے مولوی ان کے پاس ہیں، دو چار مفتی بٹھا دیتے۔ یہاں طاہر اشرفی جیسے درباری ملا بہت سارے موجود ہیں۔ پہلے خان کے ساتھ تھا، اور جو ہی خان کی حکومت جانے لگی ایک دن اگلے دن وہ آنے والوں کے ساتھ تھا، اور اب وہ انتظار میں ہے کہ کچھ تیسری آنے والی ہوئی تو آنے سے پہلے ہی ایک دن ادھر سیٹنگ کر لے گا۔ تو اس طرح کے بہت سارے حرام خور ملا موجود تھے۔ جاوید لطیف صاحب کو، مریم بی بی، آپ نے جاوید لطیف کو بٹھایا، اپنا نام بھی خراب کروایا۔ ظاہر ہے سب کو پتہ کہ پی ٹی وی تو آج کل آپ کے انڈر ہے، مریم اورنگزیب آپ کی رائٹ ہینڈ کہہ لوں یا کچھ اور کہوں، جو بھی کہہ لیں آپ، ان کے انڈر وہ وزیر اطلاعات ہیں۔ پی ٹی وی کی عمارت میں بیٹھ کے پریس کانفرنس توہین مذہب کا کسی پہ فتویٰ، کفر کا فتویٰ۔ سلمان تاثیر پہ جب لگا تھا تو چیخیں مارتے تھے نون لیگ والے بھی، دعائیں مانگتے تھے جا جا کے، اور مخالفین کو دہشت گرد اور انتہا پسند کہتے تھے۔ اب جب خود چاروں شانے چت ہو گئے، ایک بندہ سیاسی میدان میں ان کے قابو نہیں آ رہا، تو پہلا حملہ کیا مدینہ منورہ میں، اپنے ہی بندوں سے اپنے خلاف چور چور کے نعرے لگوائے۔ اللہ کی قدرت ہے، دیکھیں، الزام اس پہ لگانے کے لیے اپنے ہی بندوں سے چور چور کے نعرے لگوائے، اور یہاں توہین مذہب کے کیس شروع ہو گئے۔ توہین وہ بینر لگ گیا۔ میں ایک دن فیصل آباد سے گزرا تاجر تنظیموں کے، اور تاجر تنظیمیں ظاہر ہے اس وقت زیادہ تر ان کے ہاتھ میں تھیں۔ تنظیموں کے بینر لگے ہوئے، جی عمران خان کے خلاف توہین مذہب کا پرچہ کاٹا جائے، ایف آئی آر دی جائے، مقدمہ قائم کیا جائے، اسی طرح شہروں میں۔ اور بعد میں جب وہاں تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ عابد شیر علی کو بندے بھیجے ہوئے تھے، وہ پکڑے گئے۔ اس کے بعد زبانیں بند ہو گئیں۔ کوشش کی یہاں، اچھا، سامنے والے جن پہ توہین مذہب کا الزام لگا رہے تھے
انہوں نے کہا ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہو، ہم یہاں پاکستان میں ہیں، لیکن تم کتنے بدقسمت ہو کہ جن کے مدینہ منورہ میں بھی چور چور کے نعرے لگ گئے، وہاں سے بھی تصدیق ہو گئی، گارنٹی مل گئی کہ تم نے ملک کا پیسہ لوٹا ہے، حضور کی امت کو پریشان کیا ہے، حضور کی امت کے غرباء کو تنگ کیا، پیسہ لوٹ کے باہر لے گئے ہو ملک سے، تمہارے سرٹیفائیڈ چور ہونے میں کوئی شک و شبہ باقی نہ رہا۔ بہرحال وہاں سے شروع ہوئے تھے، پھر کبھی کوئی بیان پکڑتے ہیں، کبھی کوئی بیان پکڑتے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کے پاس ہیں اور وہ فتوے دینے کے لیے بہت مشہور ہیں، انہوں نے فتویٰ دیا ہوا تھا یہ اسمبلی ناجائز ہے، اس اسمبلی کی تنخواہیں بھی حرام ہیں، اب وہ لے رہے ہیں، اب وہ اس اسمبلی کی مدت بڑھانا چاہتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان سے کو فتویٰ دلواؤ یار، گستاخ رسول ہونے کا، ایجنٹ ہونے کا فتویٰ ان سے دلواؤ، ان کے پاس مفتی بھی بڑے بڑے ہیں، ان سے فتویٰ دلوا دو۔ اور نون لیگ والوں کے پاس بھی کافی سارے ہیں، میں نام نہیں لیتا، بے ادبی کسی عالم کی نہیں کرنا چاہتا، نون لیگ والوں کے پاس بھی بڑے بڑے مفتی ہیں، کو 2-4-5 مفتی بٹھا دیتے آپ تاکہ دینی زبان میں گفتگو کرتے، قرآن و حدیث کی زبان میں گفتگو کرتے، کچھ نہ کچھ تو لوگ سوچتے نا۔ اب جاوید لطیف اور اس کے دائیں بائیں اور مریم اورنگزیب جیسی خواتین جن کا روز ہزاروں نہیں لاکھوں کا میک اپ کر کے مردوں کے درمیان کھڑے ہونا حرام، جس پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک خوشبو لگا کے عورت غیر مردوں میں پھرتی ہے، باہر نکلتی ہے، اس پہ اللہ کی بھی فرشتوں کی بھی لعنت برستی رہتی۔ تو روزانہ محترمہ مریم صاحبہ کھڑی ہیں، کوئی فتویٰ جاوید لطیف صاحب اس پہ بھی لے دو کہ ان کا سیاست کرنا، غیر محرم مردوں کے ساتھ گفت و شنید کرنا، بار پریس کانفرنسیں کرنا، بار مردوں کے جلسوں کو خطاب کرنا، جس عورت کا اونچی قرآن پڑھنا اور اونچی اذان کہنا جائز نہیں ہے، اذان کہنا اسی لیے جائز نہیں کہ اس کی آواز کا بھی پردہ ہے، اس کی آواز باہر نہ جائے، وہ سیاست کرے جائز، کوئی فتویٰ نہیں۔ پورے مسلم لیگ کے مفتی بھی مولوی بھی خاموش، اور آپ جب چاہیں جس پہ چاہیں کوئی لفظ تلاش کرتے رہتے ہیں، آپ کے کوئی لفظ ادھر ادھر ہو تو ہم فتویٰ لگائیں۔ اچھا علماء اس لیے میدان میں نہیں آئے کہ علماء جانتے ہیں کہ فتویٰ اگر اگلے پہ نہ لگا، میں نے کسی پہ کفر کا فتویٰ لگایا، وہ کافر نہیں ہے تو یہ مجھ پہ لوٹ آئے گا، دونوں میں سے ایک تو کافر ہوگا نا، اور جس کو کہا وہ کافر نہیں تھا تو کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ علماء کچھ نہ کچھ احتیاط کرتے ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں سے جاتی عمرہ سے کوئی ٹویٹ ہوتا ہے، کوئی واٹس ایپ میسج، کوئی پوسٹ ڈالی جاتی ہے، ہمارے کچھ بے عقل لوگ دیکھا دیکھی اس کو شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، لائک کرنا شروع کر دیتے ہیں، چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے دیکھ تو لیں یہ فتویٰ مریم اورنگزیب کا ہے، یہ مریم صفدر کا ہے، یہ جاوید لطیف کا فتویٰ ہے، یہ ایاز صادق کا فتویٰ ہے، خواجہ آصف کا فتویٰ ہے، احسن اقبال کا فتویٰ ہے، یہ دیکھ تو لیا کریں میں، نواز شریف کا ہے یا کسی مفتی کا ہے۔ مفتی صاحبان علماء کرام بہت سارے موجود ہیں، اب کسی سے پوچھ لیں کہ کس بات پہ کفر کا فتویٰ لگتا ہے، کس بات پہ فتویٰ نہیں لگتا۔ محتاط علماء بڑے بڑے مسئلوں پہ بھی خاموش رہتے ہیں، اسی لیے خاموش رہتے ہیں۔ اگر یہ اختیار دے دیا جائے ہاری ساری آدمی کو، ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کو فتویٰ لگانے کا اختیار دے دیا جائے، اب آپ دیکھ لیں، میں سمجھانے کے لیے عرض کرنے لگا ہوں۔ 20 سیٹوں پہ الیکشن ہوا پنجاب میں، ضمنی الیکشن، 17 سیٹیں اس میں سے نون لیگ نے جیتی، یعنی میں اگر یوں کہوں کہ 100 میں سے 70% ووٹ پی ٹی آئی کو ملا۔ آپ کہتے ہیں وہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، قادیانیوں کے ایجنٹ ہیں، ان کا ساتھ دینے والے، ان کو پسند کرنے والے وہ بھی یہودیوں کے ایجنٹ۔ 70% مسلمان تو گیا آپ کے ہاتھ سے، باقی 25% نون لیگ کے ساتھ تھے، 25% نے نون لیگ کو ووٹ دیا۔ وہ بھی قادیانیوں کا دوست ہے، وہ کہتا ہے قادیانی ہمارے بہن بھائی ہیں،
وہ 25% جو اس کے ساتھ ہیں وہ بھی اسلام سے گئے، باقی 4-5% رہ گئے ہیں۔ تو آپ مہربانی کر کے پھر یہ مسجدیں انڈیا میں لے جائیں، اب وہاں جا کے کوئی نئے مسلمان کر کے ان کو کلمہ پڑھائیں اور ان کو نمازیں پڑھائیں۔ یہاں تو آپ نے سب کو کافر کر دیا۔ آپ فتویٰ لگاتے ہوئے اتنی انتہا پسندی پہ چلے جاتے ہیں، جو فلاں کا ساتھی ہے، جو فلاں کا ہمدرد ہے، جو فلاں کی بات کرتا ہے، وہ سب کافر، سب یہودیوں کے ایجنٹ، سب قادیانیوں کے ایجنٹ۔ تو آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ ذرا سوچ سمجھ کے، پہلے ہی ہمارے اوپر الزام ہے کہ ہم انتہا پسند ہیں، لیکن میں بڑی معذرت سے عرض کر رہا ہوں کہ ہماری اکثریت ہمیشہ الا ماشاءاللہ چند لوگوں کو چھوڑ کے، جو مخلص ہیں ان کو چھوڑ کے، ہماری اکثریت غیروں کے لیے استعمال ہوئی، ڈوریاں کہیں اور سے ہل رہی ہوتی ہیں، پیسہ کہیں اور سے خرچ ہو رہا ہوتا ہے، ان کی زبان ہم بن رہے ہوتے اور بدنامی دین کی ہوتی۔ کہا یہ لقمہ ڈالا گیا علماء کے منہ میں کہ جاوید لطیف صاحب فتویٰ دیں گے، مولوی دھڑا دھڑ شروع ہو جائیں گے، جاوید لطیف صاحب لوگوں کو بھول جائیں گے، مولوی جمعہ پہ خطاب کریں گے، مولوی یاد رہیں گے۔ تو علماء سے بہت دست بستہ عرض کر رہا ہوں، آپس کی لڑائیاں آپ کی اپنی جگہ، ان سے بھی خدا کے لیے بچیں، وہ بھی آپ کی بدنامی کے باعث ہیں۔ اس سے بھی دین پہ عرف آتا ہے کہ یہ دینی لوگ ہیں، اور اس طرح ہر ایک کے خلاف کفر کا فتویٰ، کسی کے خلاف قادیانیت کا فتویٰ، کسی کے کچھ۔ ہمارے پاس کسی کو مسلمان بنانے کا بھی کوئی فارمولہ ہے؟ 100% میں سے 95% کو تو ہم نے کافر قرار دے دیا ہے، اب باقی کچھ بچا ہے، کچھ لوگوں کو سرٹیفکیٹ دے دیں کہ کچھ لوگ یہاں مسلمان بھی ہیں جو اس ملک میں رہتے ہیں۔ بہت احتیاط کی ضرورت ہے، ذمہ داران بڑی درد مندی سے ان سے اپیل کر رہا ہوں، غصہ نہ فرمائیں، مجھے پتہ ہے ہٹ درمی ایسی ہے کہ جو جہاں لگا ہوا ہے وہ سننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ ایک دن میں دیکھتا ہوں کہ جو حکومت سے باہر گیا چلا، اس پہ فتوے، وہ حکومت میں آ گیا تو باہر دروازوں پہ لائن لگا کے کھڑے ہیں ہاتھ باندھے ہوئے ملاقات کے لیے کہ ہمیں ملاقات کا وقت لے دیں، وہاں کھڑے تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں، ایسے کہ شرم آتی دیکھ کے کہ یار یہ علماء ہیں، یہ علماء کا کام ہے۔ تو علماء کرام، دینی جماعتوں کے کارکن اور مخلصین جو نظام مصطفیٰ کی جد و جہد کر رہے ہیں، دین کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، آپ اگر سیاسی میدان میں جد و جہد کر رہے ہیں تو ان فتووں سے بچیں، اور سیاسی میدان میں انشاءاللہ ہم سیاسی مقابلہ کریں گے جب ہم مل کے نکلیں گے، اکٹھے ہو کے نکلیں گے، اپنے کاز کے لیے، اپنے بزرگوں کے دیے ہوئے منشور پہ چلتے ہوئے نکلیں گے، تو کوئی انشاءاللہ آپ کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکے گا۔ آپ کو ان فتووں کی ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ آپ کسی پہ کفر کے، کسی پہ قادیانیت کے، کسی پہ یہودیت کے فتوے لگا کے اپنے لیے کوئی رستہ بنائیں۔ ہمارا رستہ ہمارا رب خود بنائے گا، ہمیں رستہ وہ خود دے گا۔ وہ فرماتا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو اخلاص کے ساتھ جد و جہد کریں گے ان کے لیے رستے بنتے جائیں گے۔ تو اس سے بچیں، ایسے کام سے بچیں جس سے خدا نخواستہ دین کی بدنامی ہو، دینی لوگوں پہ حرف آئے۔ آپ کے ہزاروں کی تعداد میں ساتھی، آپ کے علماء یورپ میں، برطانیہ میں، امریکہ میں، افریقہ میں، کینیڈا میں، انڈیا میں، دنیا جہان کے ملکوں میں تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، اور وہ کفار کے درمیان بیٹھے ہوئے، انہیں دن رات میٹنگوں میں بھی ان کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے، انہیں دن رات اپنی ضروریات کے لیے انہی کے دفتروں میں بھی جانا آنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اسلام کو پھیلانے کی ضرورت ہے، معاذ اللہ مٹانے کی نہیں کہ ہم مٹانے والے کام پہ لگ کے جو مسلمان ہو گئے، حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عزت سے حضور کی ناموس کا نام لیتے ہیں، عشق رسول کا ہم کہیں نہیں ہم مانتے نہیں تمہیں، تم تو مسلمان ہی نہیں ہو، یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے، اسے بدلنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں، آپ بدلیں گے تو یہ سیاستدان ایکسپوز ہو جائیں گے کہ یہ ہمیشہ ان بے شرمی کے کاموں کے پیچھے پیسہ خرچ کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو، ٹاؤٹوں کو خریدتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نشر و اشاعت کی جد و جہد مخلصانہ
اور جو ہمارے بزرگوں نے جس طرح کی ہے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔